بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز کے 15 سال مکمل ہونے پر حج 2026 کا کیٹیگری اے کا سپر بمپر آفر 14 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,50,000 روپے میں، 18 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,90,000 روپے میں، حرم شریف سے بالکل 0 میٹر ڈسٹنس، مکہ میں 4 سٹار، مدینہ میں 3 سٹار ہوٹلز میں قیام، اور جمرات سے صرف 900 میٹر کے فاصلے پر مینا اور عرفات میں VIP لگژری ٹینٹس، ڈائریکٹ سعودی ایئر لائن 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانا اور لگژری بسز کے ذریعے زیارتیں۔ یہ آفر محدود مدت تک کے لیے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز گورنمنٹ آف انڈیا سے منظور شدہ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز، نامپلی، حیدرآباد۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری، گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی، 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائیڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ ٹرمپ کی اعلیٰ فوجی عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ، ایران پر حملے کے امکان کا لیا جائزہ، وائٹ ہاؤس نے کہا ڈپلومیسی پہلا آپشن ہے۔ امریکہ صلاحیتوں کا امتحان لینا چاہتا ہے تو تیار ہیں، عباس ارغچی کا بیان۔ قطر نے کہا تناؤ بڑھا تو خطرناک نتیجے نکلیں گے۔ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ بزنس کرنے والے ملکوں پر 25% ٹیرف لگایا، چائنا نے کی تنقید، کہا جوابی قدم اٹھائیں گے۔ امریکی شہری ایران سے باہر نکل جائیں، واشنگٹن نے دیا مشورہ، کریک ڈاؤن پر یورپی ملکوں نے ایرانی سفارتکاروں کو طلب کیا۔ ایران کا اسلامی نظام آخری دور سے گزر رہا ہے، جرمن چانسلر کا بیان۔ عباس ارغچی نے کہا غازہ نسل کشی کا تماشا دیکھنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ ایران کی صورتحال پر انڈیا کی نظر، حالات خراب ہوئے تو تیل کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ چابہار سے نارتھ ساؤتھ ٹرانزٹ کوریڈور تک کئی مفادات جڑے ہیں۔ غزہ میں سردی اور اسرائیلی حملوں سے 8 فلسطینی جاں بحق، مغربی کنارے اور یروشلم میں بھی فوج کی کارروائیاں۔ ٹرمپ حکومت نے 1 سال میں 1 لاکھ ویزے برخاست کیے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کی تصدیق۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ بزنس کرنے والے ملکوں پر 25% ٹیرف لگانے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری طرف مظاہروں اور امریکی دھمکیوں کے بیچ ایران نے یہ بات دہرائی ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ حملے کے اندیشوں کے بیچ امریکہ نے ایران میں موجود اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ فوری ملک چھوڑ دیں۔ امریکہ نے ایران میں اپنے شہریوں کو مشورہ دیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ایران سے باہر نکل جائیں۔ ایک الرٹ میں کہا گیا کہ ایران میں حالات اور خراب ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور تہران میں سوئس سفارت خانہ امریکی مفادات کی نگرانی کرتا ہے، جس کے ذریعے یہ الرٹ جاری کیا گیا۔ دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے ملک میں حکومت کی تائید میں مظاہروں کی تعریف کی اور کہا کہ یہ دشمن کی سازشوں کا منہ توڑ جواب ہے۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ ایرانی عوام عظیم ہیں، وہ ایک عظیم قوم کے علمبردار ہیں اور انہوں نے عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، اور پیر کو ایک تاریخی دن تھا۔ ایران کے شہروں میں بڑے پیمانے پر پیر کو اجتماعات میں، ریلیوں میں مضبوط عزم کا اظہار کیا گیا اور ان کے ذریعے دشمن کی سازشوں کو ناکام بنایا گیا۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ ان ریلیوں سے ایرانی قوم کی پہچان اور عزم دشمن پر صاف ہو گئے ہیں اور یہ امریکی عہدیداروں کو ایک وارننگ ہے جو اپنا فریب ختم کریں۔
خامنائی نے ایران کے عوام کو مضبوط، طاقتور اور باخبر قرار دیا اور کہا کہ وہ بحرانوں کے وقت ہمیشہ چوکس رہتے ہیں۔ زندگی کے الگ الگ شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے پیر کو مظاہروں میں شرکت کی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ اگر امریکہ پہلے کی طرح ہماری فوجی صلاحیتوں کا امتحان لینا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے بیچ پچھلے سال 12 دن کی جنگ لڑی گئی تھی۔ ایران میں پچھلے کچھ دنوں سے مظاہروں کے درمیان جھڑپوں میں ہزاروں لوگ مارے گئے اور زخمی ہوئے، ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ چائنا نے ایران سے بزنس کرنے والے ملکوں پر ٹیرف لگانے کے فیصلے پر سخت ری ایکشن دیا ہے اور جوابی قدم اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ تناؤ میں اضافے کے بیچ امریکی حکومت نے ٹیرف لگانے کا اعلان کیا، جس کا جواب دیتے ہوئے چائنا نے کہا کہ وہ اپنے جائز مفادات اور حقوق کی حفاظت کے لیے تمام ضروری قدم اٹھائے گا۔ چائنا کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ٹیرف کی لڑائی میں کسی کی جیت نہیں ہوتی۔ ایران کا دورہ کرنے والے چائنیز شہریوں کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان نے بیجنگ میں کہا کہ چائنا صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور چائنیز شہریوں کی حفاظت اور سلامتی کے لیے تمام قدم اٹھائے جائیں گے۔ امریکہ کی نئی پابندیوں سے انڈیا بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم نے ایک میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ معلوم ہوا کہ اس میٹنگ میں ٹرمپ کو الگ الگ آپشنز کے بارے میں پریزنٹیشن دیا گیا۔ قطر نے تناؤ بڑھنے کے نتیجوں کے تعلق سے خبردار کی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے دوحہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم تناؤ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر تناؤ میں اضافہ ہوا تو پورا خطہ اور دنیا تباہ ہوں گے یا ان پر تباہ کن اثرات پڑیں گے۔ انصاری نے کہا کہ ڈپلومیسی خطے کے بحرانوں کو حل کرنے کا سب سے اثردار ذریعہ ہے۔ ایران کے تعلق سے غیر یقینی کے بیچ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ایکسپرٹس وارننگ دے رہے ہیں کہ تناؤ میں اضافہ ہوا تو تیل کی عالمی سپلائی متاثر ہوگی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران میں بدامنی کی وجہ سے تقریباً 3 سے 4 ڈالر فی بیرل کا اضافہ ہوا ہے۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے کہا کہ وہ ایران کے اسلامی نظام کے آخری دنوں کو دیکھ رہے ہیں۔ مرز نے جو انڈیا کے دورے پر ہیں کہا کہ جب کوئی حکومت خون خرابے کے ذریعے اقتدار پر قائم رہتی ہے تو اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ عوام اس حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے جرمن چانسلر کے بیان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنے رویے خاص طور پر غزہ کی نسل کشی پر خاموشی کے لیے شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی انسانی حقوق اور قانون کے بارے میں دلیلیں دے رہا ہے، جو بے معنی ہیں، انہیں اپنے رویے کے لیے شرم آنی چاہیے۔ اس دوران کئی یورپی ملکوں نے احتجاجیوں پر طاقت کے استعمال کے خلاف ایرانی سفیر کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ ان ملکوں میں فرانس اور فن لینڈ بھی شامل ہیں۔ اس دوران مغربی میڈیا کی رپورٹس میں کہا گیا کہ پچھلے کچھ دنوں کے مظاہرے کے دوران ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے۔ ایرانی فوج کے میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل 12 دن کی جنگ میں شکست کے بعد ایران پر حملے کے لیے دہشت گردوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ ایرانی قوم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران اپنی آزادی، علاقائی سالمیت اور قومی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ دشمنوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایران مجرمانہ آئیسس کے دہشت گردوں اور گھمنڈ کے ایجنٹس کو اپنے مقصد حاصل کرنے کا موقع نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جانوں کو قربان کرتے ہوئے بھی ایران کی حفاظت کریں گے اور ایران کی سیکیورٹی کو کمزور کرنے کا دہشت گردوں کا کوئی موقع نہیں دیں گے۔ میجر جنرل موسوی نے الزام لگایا کہ غیر ملکی طاقتیں دہشت گرد گروپوں کا استعمال کر رہی ہیں۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے کئی دہشت گرد سیلز کو گرفتار کیا ہے یا بے نقاب کیا جن کا تعلق اسرائیل سے بتایا جاتا ہے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے کہا کہ یہ دہشت گرد ایسٹرن بارڈر پار کر کے ایران میں داخل ہوئے تھے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ایران نے ہتھیاروں کے شپمنٹ کا پتہ لگایا ہے جس میں 273 قسم کے ہتھیار ایران میں اسمگل کیے جا رہے تھے۔ سلسلے کو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں فوجی کارروائی کے امکان کو کھلا رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوجی کارروائی کئی آپشنز میں سے ایک ہے۔ کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ ڈپلومیسی کا چینل کھلا رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈپلومیسی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس پہلا آپشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایرانی حکومت سے جو باتیں سن رہے ہیں وہ ان پیامات سے الگ ہیں جو پرائیویٹلی امریکی حکومت کو مل رہے ہیں اور میرے خیال میں صدر ان پیامات پر غور کر رہے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ عباس اراغچی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نمائندے کے درمیان بات چیت کا چینل کھلا ہوا ہے۔ ٹرمپ نے اتوار کو کہا تھا کہ امریکی فوج سخت کارروائی کے آپشن پر غور کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تہران نے ریڈ لائن پار کر دی ہے۔
अमरीकी हुकूमत के सीनियर ओहदेदारों ने, जिनमें नायब सदर जेडी वांस भी शामिल है, सदर डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा दिया है कि वो ईरान को हमलों से पहले डिप्लोमेसी का एक मौका दें। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से ये बात बताई। नायब सदर की कम्युनिकेशन डायरेक्टर ने कहा कि जेडी वांस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रॉबियो ने मिलकर सदर को एक मंसूबा पेश किया है, जिसमें डिप्लोमेसी से लेकर फौजी ऑप्शंस तक कई इम्कानात शामिल है। उन्होंने कहा कि ये लोग किसी तरफदारी या तासुब के बगैर इन ऑप्शंस को पेश कर रहे हैं। ईरानी अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाली एक तंजीम ईरान इंटरनेशनल ने दावा किया है कि ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पिछले कुछ दिनों के क्रैकडाउन में 12,000 लोगों को हलाक किया है। ये तादाद ईरानी ओहदेदारों के हवाले से न्यूज़ एजेंसी रॉयटर की एक रिपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा है। रॉयटर्स ने ईरान के एक ओहदेदार का हवाला देते हुए कहा था कि 2,000 के करीब लोग हलाक हुए हैं और खून खराबी के लिए दहशतगर्द जिम्मेदार हैं। इंडिया ने कहा है कि वो ईरान की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने यह बात कही। ईरान के साथ इंडिया के कई मुआशी और स्ट्रेटेजिक मफादात जुड़े हैं। ईरान में बदअमनी और उस पर अमरीकी रिएक्शन से पैदा गैर यकीनी इंडिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। ईरान वेनेजुएला नहीं है। इंडिया पर मौजूदा हालात का काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। ईरान के इंडिया से गहरे ताल्लुकात हैं और उसके मफादात ईरान से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ईरान इंडिया का एक करीबी पड़ोसी है। पिछले साल इंडिया ने ईरान को 1.24 बिलियन पाउंड मालियत का सामान बेचा था और ईरान से 1/3 रकम के इंपोर्ट्स हासिल किए थे। हाल ही में अमरीकी दबाव की वजह से इंडिया ने रशिया से तेल की खरीदी कम की थी और ईरान से तेल खरीदना शुरू किया था। अब अमरीका की पॉलिसी और मौजूदा हालात से इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी यानी तेल की खरीदी मुतासर हो सकती है। इंडिया ने ईरान के चाबहार पोर्ट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, जो इंडिया को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जोड़ता है। अगर ईरान में हुकूमत गिरती है या लंबे अरसे तक ईरान में बदअमनी रहती है तो चाबहार प्रोजेक्ट पर सवालिया निशान लग जाएगा। इसका असर नई दिल्ली को अज़रबैजान और ईरान से मॉस्को तक जोड़ने वाला इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर भी मुतासर हो सकता है। गाज़ा में शदीद सर्दी और इसराइली हमलों की वजह से मज़ीद 8 फ़लस्तीनियों की मौत हो गई है। इसराइल की सख्त नाकाबंदी की वजह से हालात और ख़राब हुए हैं। गाज़ा सिविल डिफेंस के तर्जुमान ने बताया कि मरने वालों में एक साल का बच्चा भी शामिल है। इलाज की सहूलतें ना होने की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि इसराइली हमलों से इमारतें तबाह हुई, जिससे 4 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। शहीद होने वालों में 15 साल की एक बच्ची रीमा बिलाल भी शामिल है। सिविल डिफेंस ने आलमी इदारों और इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की है कि वो फौरी गाज़ा के मुतासरा लोगों की हिफाजत और मदद के लिए हंगामी कदम उठाए। इसराइल की तरफ से मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इस दौरान मगरबी किनारे और यरूशलेम में इसराइली फ़ौज ने धावे करते हुए कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया। बाज़ घरों को गिराने की भी खबर है। हमास ने इसराइली कार्रवाइयों की मज़म्मत की है। G7 फाइनेंस मिनिस्टर की एक मीटिंग वाशिंगटन में हुई, जिसमें चाइना से नादिर मिनरल्स पर इन्हिसार या डिपेंडेंसी को कम करने के रास्तों पर गौर किया गया। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यह मीटिंग बुलाई, जिसमें जापान, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, साउथ कोरिया और इंडिया के वजीरों और नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। अमेरिकी नुमाइंदे जेम्स ग्रेयर ने इस मौके पर एक प्रेजेंटेशन दिया। आलमी हालात में गैर यकीनी के बीच ये मीटिंग हुई है। डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ने एक साल में बैरूनी शहरियों के 1 लाख से ज़्यादा वीज़े बर्खास्त किए हैं। स्टेट डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया। इतनी बड़ी तादाद में वीज़े बर्खास्त करना एक रिकॉर्ड है। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान टॉमी पैगेट ने कहा कि अमरीकी शहरियों की हिफाजत और अमरीकी इक़्तिदार आला को सरबुलंद रखने से बढ़कर ट्रंप हुकूमत की कोई तरजीह या प्रायोरिटी नहीं है। उन्होंने ये बात मानी कि ये तादाद पिछले बरसों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। 2024 के बाद से इस मामले में 150% का इजाफा हुआ है। गैंगस्टर अबू सालिम एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है और उसे पुलिस की निगरानी में सिर्फ 2 दिन के पैरोल पर रिहा किया जा सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बात कही। अबू सालिम ने अपने बड़े भाई के इंतकाल की वजह से 14 दिन का पैरोल मांगा था। अबू सालिम 1993 के सिलसिलावार मुंबई धमाकों का कन्विक्ट है। उसे पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया था। 2011 में पुर्तगाल ने इस शर्त पर उसे इंडिया के हवाले किया था कि उसे फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज के 15 साल मुकम्मल होने पर हज 2026 का कैटेगरी ए का सुपर बम्पर ऑफर। 14 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,50,000 रुपए में। 18 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,90,000 रुपए में। हरम शरीफ से बिल्कुल 0 मीटर डिस्टेंस, मक्का में 4 स्टार, मदीना में 3 स्टार होटल्स में ख़याम और जमरात से सिर्फ 900 मीटर के फासले पर मीना और अराफात में VIP लग्जरी टेंट्स।
डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाना और लग्जरी बसेस के जरिए जियारतें। ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मंजूर शुदा अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज, नामपल्ली, हैदराबाद। हज 2026 के आजमीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। ट्रंप की आला फौजी ओहदेदारों के साथ मीटिंग, ईरान पर हमले के इम्कान का लिया जायजा। व्हाइट हाउस ने कहा डिप्लोमेसी पहला ऑप्शन है। अमरीका सलाहियतों का इम्तिहान लेना चाहता है तो तैयार हैं, अब्बास अरक्ची का बयान। कतर ने कहा तनाव बढ़ा तो खतरनाक नतीजे निकलेंगे। ट्रंप ने ईरान के साथ बिजनेस करने वाले मुल्कों पर 25% टैरिफ लगाया। चाइना ने की तनकीद, कहा जवाबी कदम उठाएंगे। अमरीकी शहरी ईरान से बाहर निकल जाएं, वाशिंगटन ने दिया मशवरा। क्रैकडाउन पर यूरोपीय मुल्कों ने ईरानी सिफारतकारों को तलब किया। ईरान का इस्लामी निज़ाम आखिरी दौर से गुजर रहा है, जर्मन चांसलर का बयान। अब्बास अरक्ची ने कहा गाजा नस्ल कुशी का तमाशा देखने वालों को शर्म आनी चाहिए। ईरान की सूरत हाल पर इंडिया की नजर, हालात खराब हुए तो तेल की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। चाबहार से नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर तक कई मफादात जुड़े हैं। गाजा में सर्दी और इसराइली हमलों से 8 फलस्तीनी जान बहक, मगरबी किनारे और यरूशलेम में भी फौज की कार्रवाइयां। ट्रंप हुकूमत ने 1 साल में 1 लाख वीजे बर्खास्त किए, स्टेट डिपार्टमेंट ने की तस्दीक। ये थी आज की खबरें। शजूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।